کیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ کیا حالات ایسے آگے ہیں کہ بالکل نظام لپیٹا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیڈرز یہ قومی اسمبلی اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، آپ جو وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ہولو کاسٹ کے اوپر شفقت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دنیا کے دو سٹینڈرڈز ہیں، اسرائیل اور مسلم ورلڈ کے. ایک چھوٹے سے حقیقت آپ سن لیجئے. اسرائیل کی پاپولیشن ہے 8 ملین، 80 لاکھ. وہ کراچی سے بھی کم ہے، ہمارا جو لاہور سے بھی بلکہ کم ہے. لیکن اس کی اکانومی کا حجم ہے $370 بلین جی ڈی پی. پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ. ہماری جو جی ڈی پی ہے 2018 میں تھی $315 ارب، اب گھٹ کے سکڑ کے وہ $265 بلین ہو گئی ہے. اگر آپ دنیا میں انوویشن انڈیکس بنائیں تو پہلے 20 دنیا کے جو موسٹ انوویٹیو اکانومیز ہیں اس میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. اسرائیل کا کسی لحاظ سے 5واں نمبر آتا ہے، کسی لحاظ سے 12واں 13واں نمبر آتا ہے. پر کیپٹا بیسس پہ وہ شاید ہائیسٹ ریسرچ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. دیکھیے دنیا میں طاقت جو ہے نا یہ چیریٹی میں نہیں ملتی. مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی آواز سنوانی ہے، اپنے آپ کی عزت کو لانا ہے، تو اگر آج کے دور میں آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو آپ یتیم ہیں. اب اس ٹاپک پہ آ جائیں جو قومی اسمبلی میں لیڈرز ڈرا رہے ہیں ہمیں. جی دیکھیے، اب جو پاکستان کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ ہم سب کو ریزرویشنز تھیں اور ہم نے بہت تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے موقع دیا کہ چلیے شاید اس دھاندلی سے یا ہمارے خیال میں جو دھاندلی ہوئی ہے کوئی خیر نکل آئے. حکومت کو اس حد تک موقع دیا کہ آپ لوگ انہی پروگرامز میں ہمیں تانا زنی کرتے تھے کہ اپوزیشن کہاں ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ ان کو موقع ملے یہ کام کریں. آج 2.25 سال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس حکومت کے ڈی این اے میں کولیبریشن نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام لپیٹا جانے والا ہے. میرا خیال ہے نظام تو نہیں لپیٹا جائے گا، لیکن خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بیان سن. جی نظام کے مقصد یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ لپیٹا جائے گا، یہ نہیں چل سکتا. تو یہ حکومت کا سیٹ اپ نظام ہے سر. جی یہی جو نہیں، نیا الیکشن ہوگا وہ کس قانون کے تحت؟ آئین کے تحت ہوگا. آئین میں جب بھی کوئی حکومت ٹوٹے کہ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے جی وہ مجبور ہوں گے نا، یا تو پھر نو کانفیڈنس سے چلے جائیں گے، ان کے حلیف چلے چھوڑ دیں گے. کون مجبور ہوگا؟ حکومت جب ختم ہو جائے گی، جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا ایوان کا ان کے اوپر. سر حکومت پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرے بغیر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جو آپ ہنٹ کریں نا، میں تو پہلے میں ہنٹ نہیں کر رہا سر، آپ کے لوگ قومی اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں. میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ عمران صاحب جب دیکھیں گے کہ میں حالات نہیں چلا سکتا، وہ کبھی الیکشن کی راہ ہموار نہیں کریں گے کہ میرے مخالف حکومت میں آئیں. تو وہ حالات کو خراب کریں گے اور پرومپٹ کریں گے کہ مارشل لا لگے. مارشل لا لگے. اسی طرح اندیشہ آپ کو بھی ہے. جی اس کا اندیشہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو بین الاقوامی پاکستان کے دشمن ہیں، جو مسلم نیوکلیئر آرمی کے دشمن ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو مارشل لا کی طرف لایا جائے تاکہ یہ اور عوام کا ایک براہ راست. میں اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ